سے پہلے دو اہم مسئلے سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آگے گفتگو ہوگی۔ ہمارے مسلمان بھائی ہر مہینے 11ویں شریف کرتے ہیں، 11ویں شریف کا ختم یہ پڑھتے ہیں، دلاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں کہ 11ویں چیز کیا ہے، 11ویں کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی کرتے رہیں اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو، اصل مطلب اصل مفہوم ہی نہ پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، تو یہ چیز سماعت فرمائیں۔ 11ویں شریف کا مطلب ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنا۔ اب اس کو 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ اصل اس میں ایصال ثواب ہی ہے، لیکن چونکہ وہ بعض 10 تاریخ کو کرواتے ہیں، 11ویں رات ہوتی ہے، بعض 11 تاریخ کو کرواتے ہیں، اس لیے اس کو 11ویں کہہ دیا جاتا ہے، یعنی تاریخ وہ ہوتی ہے اس وجہ سے 11ویں کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصل یہ جو ہوتا ہے یہ ایصال ثواب ہی ہوتا ہے، یہ ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں، یہ کوئی 10 تاریخ کو کرے تب بھی جائز ہے، 11 کو کرے تب بھی جائز ہے، 12 کو کرے، 13 کو کرے، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی تاریخ کو کرے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ غلط یہ چیز ہے کہ جو بندہ یہ سمجھ لے کہ صرف یہ 10 تاریخ کو ہی ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ جو یہ سمجھ لے کہ یہ 11 تاریخ کو ہی ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، یہ چیز غلط ہے۔ ایصال ثواب ہے، ان کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنا ہے، چاہے جمعے والے دن ہو، ہفتے والے دن ہو، اتوار والے دن ہو، 10 تاریخ ہو، 11 ہو، 12 ہو، کسی تاریخ کو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ جو ہے یہ ہے ایصال ثواب۔ اب غور کریں، یہ ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اب جب یہ ہم کرتے ہیں تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب پچھلے ہفتے ایک واقعہ پیش آیا، دیوبندی عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ باقاعدہ ویڈیو ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جمعرات والے دن ہم اپنے بچے کی قرآن خوانی کریں گے۔ اب ہم ایصال ثواب کے لیے کیا ہے کہ دوسرے دن ہمارے ہاں یہاں رواج یہ ہے کہ ہم دوسرے دن کرتے ہیں، اس کو کل شریف کا نام دے دیتے ہیں۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ ہندوستان میں جو ہے اور پاکستان میں بھی کئی علاقوں میں تیسرے دن ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، وہ پہلے دن ہو، دوسرے ہو، تیسرے ہو، یہ کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے علماء ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ بدعت ہے، آپ نے دن مقرر کیا۔ اب ہم پر بدعت کا فتویٰ لگانے والے، ہم پر ناجائز کا فتویٰ لگانے والے، تو کیا یہ ان کے گھر بھی فتویٰ لگے گا؟ انہوں نے جمعرات کے دن جو اعلان کیا کہ ہم قرآن خوانی کریں گے، ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ آج انتقال ہوا، قاری صاحب اعلان کرتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد کہ کل صبح 9 بجے ختم کل شریف ہوگا جامعہ مسجد فیضان مدینہ میں۔ ہمارے قاری صاحب اعلان کریں تو یہاں بدعت کا فتویٰ ہے، اب وہاں بھی کیا فتویٰ لگے گا؟ تو بھائیو، دراصل حقیقت یہی ہے جو انہوں نے بھی بیان کر دی اور ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ایصال ثواب چاہے اس کا نام 11ویں شریف رکھ دو، چاہے اس کا نام تیجا رکھ دو، چاہے اس کا نام 40واں رکھ دو، چاہے اس کا نام قرآن خوانی رکھ دو، چاہے اس کا نام ختم کل رکھ دو، یہ جب بھی کرو، جس وقت بھی کرو، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور انہوں نے ہمارا عقیدہ بھی بیان کر دیا۔ تو ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ مولانا آپ بھی مان گئے تو پھر سریعام یہ اعلان بھی کر دیں کہ جو مسئلے کے حق ہے، جو صحابہ سے حضور کے دور سے جو جماعت چلی آ رہی ہے، اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، جب ہم یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، یہ چیز بھی یاد رکھنا، ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک فرقہ نہیں ہیں۔ حضور کے دور سے لے کر اب تک
جو حضور کے صحابہ کے طریقے پر ہے، جو حضور کے طریقے پر ہے، جو اولیاء کے طریقے پر ہے، اگر وہ جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں جماعت پر اللہ کا سایہ رحمت ہے۔ فرمایا جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جماعت، یہ اہل سنت ایک جماعت ہے۔ جو اب اس سے الگ ہو کے کوئی نیا فرقہ بنائے گا وہ فرقہ کہلائے گا، اہل سنت فرقہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے۔ تو اب اس پر حدیث مبارکہ بھی سماعت کریں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حدیث یاد کر لینا، جب کوئی 11ویں پر اعتراض کرے، تیجے پر اعتراض کرے، ختم کل پر اعتراض کرے، 40ویں پر اعتراض کرے تو یہ حدیثیں سنانی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا ہو گیا ہے انتقال، تو حضور اگر ان کو مہلت ملتی، اچانک ان کا انتقال ہو گیا تو وہ صدقے کا کہتی، یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا قبر میں ان کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان کو اس چیز کا ثواب پہنچے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر، تیری ماں کو قبر میں اس کا فائدہ ہوگا، تیری ماں کو قبر میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اب اگلی حدیث مبارکہ سماعت کریں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا ہو گیا انتقال۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا صدقہ کروں اپنی ماں کے لیے جو سب سے افضل ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد تو اپنی ماں کے لیے پانی کا صدقہ کر۔ اب اس وقت جو ضرورت تھی وہ انہوں نے کہہ دیا، اب اگر کسی کا انتقال کر جائے، کوئی والد انتقال کر جائے، ماں انتقال کر جائے، دادا انتقال کر جائے، وہ قاری صاحب سے پوچھیں قاری صاحب میں ماں کے لیے سب سے بہترین صدقہ کیا کروں؟ ہو سکتا ہے کہ مدرسے کے لیے ضرورت ہو، قاری صاحب کہہ دیں کہ مدرسے کے لیے ضرورت ہے آپ یہاں چندہ دے دیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہو، قاری صاحب کہیں مسجد کے لیے دے دیں، ثواب اس کا آپ کی والدہ کو پہنچ جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس وقت سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ حضرت سعد نے اسی وقت کنواں کھدوایا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ کنواں ہے، یہ لگایا سعد نے ہے اور اس کا ثواب سعد کی والدہ کو پہنچے گا، اس کا ثواب سعد کی والدہ کو پہنچے گا۔ حضور نے خود بیان فرمایا، حکم دیا، حضرت سعد نے یہ لکھوایا اور حضور نے منع نہیں کیا۔ تو اصال ثواب ہم 11ویں شریف کی صورت میں کرتے ہیں، ہم ختم کل کی صورت میں کرتے ہیں، ہم 40ویں کی صورت میں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے یہ کھانا پیش کیا ہے، ہم نے یہ مدرسے میں پیسے دیے ہیں، تو یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کا ثواب مرنے والے باپ کو پہنچ جائے، جو قرآن و حدیث سے بالکل جائز ہے۔ تو یہی 11ویں شریف کا مطلب ہے، یہ شرک نہیں بنتی، یہ بدعت نہیں بنتی۔ اب شرک اور بدعت اس وقت ہوگی، شرک کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی مخلوق میں سے کسی کو اللہ جیسا سمجھے۔ بزرگ ہیں، ہم کسی کو رب نہیں سمجھتے، ہم تو حضور کو بھی خدا نہیں کہتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی شرک نہیں بنے گا، یہاں بھی بدعت نہیں بنے گی۔ اب اگلا مسئلہ بھی سماعت